جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت و جلال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم کو بے شمار نعمتیں عطا کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو، صلوات اللہ وسلامہ وبرکاتہ علیہ۔ معزز حاضرین جمعہ، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو بہت ساری نعمتیں دی ہیں، جن کو ہم دیکھ پاتے ہیں اور گن سکتے ہیں، شمار کر سکتے ہیں، اور بہت بڑی تعداد نعمتوں کی ایسی ہے جن کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے، یا انسان اسے جانتا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے۔ ہر بندہ مومن مسلمان اپنی زندگی میں دیکھتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے بہت سارے انعامات سے نوازا ہے، بہت سارے نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان نعمتوں کا تقاضا ہے شکر گزاری یا شکر، جس سے متعلق ہم میں کے اکثر لوگ غافل ہیں کہ یہ جو نعمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو دی ہوئی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کا تقاضا ہے، ان نعمتوں کے مقابلے میں ہم سب کے اوپر جو چیز عائد ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، اور نعمتوں کی شکر گزاری یہ نعمتوں کو برقرار رکھتی ہے، اور اس کے بہت سارے دیگر فوائد ہیں۔ جب شکر گزاری کی بات آتی ہے، شکر کی بات آتی ہے، تو ہم میں سے ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ جیسے ہم زبان سے کہتے ہیں اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، ایسا کہہ دینے سے شکر ادا ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، یا ایسی سوچ شریعت اسلامیہ میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ کوئی آدمی اگر یہ کہہ دے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو شکر ہو گیا۔ یہ شکر اسلام کے نزدیک شکر نہیں ہے، شکر کی ارکان ہیں، جب تک وہ ارکان پورے نہ ہو کسی بھی نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ چاہے آپ کھانا کھاتے ہو اس کا شکر ادا کرنا چاہتے ہو، یا لباس ہے، یا نوکری ہے، یا دین ہے، کوئی بھی نعمت ہو، اس کے شکر گزاری کے لیے زبان سے یہ جو جملہ ہمارے یہاں معروف ہے کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، اسی کو ہم شکر گزاری سمجھتے ہیں، جبکہ اسلام کے نزدیک صرف یہ شکر گزاری نہیں ہے بلکہ اس کے ارکان ہیں۔ جب تک وہ ارکان پورے نہ ہوں شکر گزاری نہیں ہوتی ہے۔ اہل علم نے اس کی تفصیل کو ذکر کیا ہے۔ کیا ہے وہ ارکان؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو نعمتیں ہمیں دیتا ہے، سب سے پہلی بات ہے وہ یہ، مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں غور و فکر کرے، اللہ کی نعمتوں کی شناخت پیدا کرے، اللہ کی نعمتوں کی معرفت پیدا کرے۔ ہمارے پاس جو کچھ نعمتیں ہیں، چاہے وہ ہمارا جسم ہی کیوں نہ ہو، جسم اللہ کی عظیم نعمت ہے، صحت اللہ کی عظیم نعمت ہے، یا ہمارا گھرانہ اللہ کی نعمت ہے، اسی طرح جو مال ہے اللہ کی نعمت ہے، اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ جو دین ہے اللہ کی نعمت ہے، توحید اللہ کی نعمت ہے، بدعتوں سے سلامتی اللہ کی نعمت ہے، اور دیگر جو نعمتیں آپ کھلی دیکھ رہے ہیں، یہ آسمان، یہ زمین، اور یہ ہوائیں، یہ میٹھا پانی، اور سایہ دار یہ درخت،
یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. ان نعمتوں کو پہچاننا ایک مومن کی ذمہ داری ہے. اسی لیے قرآن کریم میں آپ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کئی صورتوں میں بار بار اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے لوگوں کو بولنا سکھایا، اللہ وہ ہے جس نے زمین کو بچھایا ہے، آسمان کو اٹھایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جو تمہاری ماں کے پیٹ میں تمہاری تصویر بناتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ ہے جو تمہیں آسمان سے رزق دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جو تمہیں زندگی دیتا ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا تعارف کروایا ہے اس کا کیا مقصود ہے کہ بندہ مومن ان نعمتوں کی شناخت پیدا کرے، ایک ایک نعمتوں کے بارے میں استحضار ہو، اسے سمجھتا ہو کہ یہ اللہ کی نعمت ہے. کیونکہ اللہ کی نعمتوں کے پہچاننے سے ہم اللہ کو پہچانتے ہیں. جب آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ یہ جو کچھ میرے پاس یہ اللہ کی نعمتیں ہیں تو اللہ کی عظمت کا احساس ہوگا، اور جب اللہ کی عظمت کا احساس ہوگا انسان شکر گزاری بھی کرے گا، اللہ کی بندگی بھی کرے گا. اور نعمتوں کے بارے میں جو تصور لوگوں کا ہے، ایسا تصور جو دہریوں کے پاس ہے کہ زمین چل رہی ہے تو چل رہی ہے، قرآن مجید ایسا تصور نہیں دیتا. قرآن کہتا ہے کہ اگر اللہ ایسا نہ کر کے ایسا کر دے تو کیا ہوگا. ہر مومن کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک تو میرے پاس جو نعمتیں ہیں اللہ کی بڑا کرم ہے، اور دوسرا اگر یہ نہ ہو اور کچھ اور ہو تو کیا ہوگا. جیسے قرآن کہتا ہے کہ جو بادلوں کو تم دیکھتے ہو اس میں سے جو پانی نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے لو نشاء لجعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو ہم کڑوا بنا دیں، کھارا بنا دیں، لیکن ہم بادلوں سے میٹھا پانی اتارتے ہیں. اگر چاہیں تو ہم کڑوا بنا سکتے ہیں. زمین سے جو پانی نکلتا ہے قل ان اصبح ماؤکم غورا، اللہ کہتا ہے اگر میں چاہوں تو زمین کے اندر تہوں میں پانی کو پہنچا دوں، پھر کسی بھی طور پر انسان زمین سے پانی کھینچ نہیں پائے گا. یعنی اللہ کی جو نعمتیں آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں قرآن یہ تصور دیتا ہے. آپ ایسا سوچو کہ اگر یہ نعمت نہ ہو تو ہمارا کیا ہوگا. اللہ کی نعمتوں کی شناخت بھی پیدا کرو، اور نہ ہو تو کیا ہوگا یہ بھی سوچئے. اگر دین اسلام ہمارے پاس نہ ہوتا تو آپ سوچئے میری اور آپ کی کیا حالت ہوتی. اگر سنت کا راستہ ہمارے پاس نہ ہوتا سوچئے بدعات اور شرک کے کس دلدل میں ہم پڑے ہوئے ہوتے. اگر توحید کی نعمت نہ ہوتی تو سوچئے ہماری پیشانیاں کہاں جھک رہی ہوتی. اللہ کی نعمت کی شناخت بھی پیدا کیجئے، اور نعمتیں اگر اللہ تعالیٰ کی یہ نہ ہوں تو پھر میرا کیا ہوگا یہ بھی مومن کو سوچنا چاہیے. جب یہ دو چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں گی تو شکر گزاری کا راستہ ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. اسی لیے مومن کو چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچانتا رہے، شناخت کرتا رہے، قدر کی نگاہ سے اسے دیکھتا رہے. بخاری، مسلم اور دیگر کتب حدیث میں یہ واقعہ مذکور ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر سے نکلے. ایسے وقت میں آپ نکلے کہ اللہ کے نبی عام طور پر اس وقت میں گھر سے نہیں نکلتے تھے. اللہ کے نبی جب نکلے تو آپ کی ملاقات ابو بکر صدیق سے ہو گئی. حضرت ابو بکر صدیق سے آپ نے پوچھا ابو بکر کس ارادے سے گھر سے نکلے ہو؟ کہا اللہ کے نبی آپ سے ملاقات کرنے کے لیے میں گھر سے نکلا. پھر اس کے بعد اچانک ملاقات ہو گئی حضرت عمر بن خطاب سے. کہا اللہ کے نبی نے پوچھا تم کیوں گھر سے نکلے ہو؟ کہ اللہ کے نبی بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھوکے تھے، اور آپ کے ساتھ جو آپ کے ساتھی وہ بھی بھوکے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک صحابی رسول ہے جن کا نام تھا ابو الحیثم بن تیہان الانصاری رضی اللہ عنہ. کہا چلو ان کے گھر چلتے ہیں. بڑے ہی بہت مہمان نواز صحابی تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کے گھر تشریف لے گئے تو پتہ چلا کہ ان کے شوہر گھر پر نہیں ہیں، ان کی بیوی گھر پر تھیں. گھر کے باہر سے اللہ کے نبی نے پوچھا تمہارے شوہر ہیں؟ کہا کہ نہیں میرے شوہر نہیں ہیں، پانی لانے کے لیے گئے ہیں. اسی اسنا میں ابو الحیثم انصاری رضی اللہ عنہ پانی، میٹھا پانی وزنی کسی مشکیزے میں لے کر کے آ رہے تھے. ان کو اٹھانے نہیں ہو رہا تھا، اتنا پانی وہ لے کر کے آئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے خوشی کے مارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، اور قسم کھا کر کے کہا کہ آج اس زمین پر مجھ سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں ہے کہ میرے گھر میں ایسے مہمان آئے ہیں. ایک اللہ کے نبی اور ایک ابو بکر اور ایک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تینوں کو انہوں نے دعوت دی. ان کا باغیچہ تھا، باغیچے میں بٹھایا اور فوراً گئے. ان کے پاس کھجور کے درخت تھے.
ایک ٹہنی توڑی اور لا کر کے سامنے رکھ دیا، اس میں کھجوریں لگی تھیں، کہا اللہ کے نبی کھائیے، اور کہا اللہ کے نبی میں کھانے کا انتظام کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے ایک بکری ذبح کی اور فوراً اسے پکا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کے سامنے پیش کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھا لیا اور ابو بکر عمر نے بھی اسے کھا لیا۔ تفصیلی حدیث ہے مسلم وغیرہ کے اندر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے سے فارغ ہونے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق سے اور حضرت عمر بن خطاب سے کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن تمہیں اس نعمت کے بارے میں پوچھے گا جو تم نے ابھی کھائی ہے۔ اللہ اس نعمت کے بارے میں پوچھے گا کہ گھر سے نکلے تھے تو خالی پیٹ تھے، اب تم گھر واپس جاؤ گے تو بھر پیٹ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ اس نعمت کے بارے میں تم سے پوچھے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ساتھیوں کو بتایا۔ کیا پتا چلتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو جب دیکھتے تو آپ اس کا احساس بھی کرتے اور ساتھیوں کو بھی احساس کرواتے تھے۔ اسی لیے اہل علم نے کہا اولاد کی تربیت کا ایک اچھا اصول یہ ہے، والدین کو چاہیے کہ ہر موقع پر مناسبت میں اپنی اولاد کے سامنے اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرنا چاہیے اور یہ بتانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہے، اللہ کی یہ نعمت ہے۔ اس نعمت کے احساس سے بندہ مومن شکر گزار بنتا ہے، شکر کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کیسے مومن ادا کرتا ہے؟ شکر کے 3 ارکان ہیں، جب تک یہ 3 ارکان پورے نہ ہوں کوئی بھی آدمی شکر گزار نہیں ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلا رکن ہے دل کی شکر گزاری۔ جب تک دل میں شکر گزاری نہ ہو زبان کی شکر گزاری کا کوئی فائدہ نہیں۔ کیا ہے دل کی شکر گزاری؟ سب سے پہلے اللہ کی جو بھی نعمت آپ کو ملتی ہے آپ یہ اعتقاد رکھیے کہ یہ نعمت اللہ ہی کی طرف سے آپ کو ملی ہے۔ آپ کے دل میں یہ عقیدہ ہونا چاہیے یہ نعمت کا عطا کرنے والا اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نعمت کا دینے والا نہیں ہے۔ اب ہم جو دنیاوی زندگی میں عام طور پر گفتگو میں کہتے ہیں فلاں نے میری مدد کی میرا کام ہو گیا، میرے ماں باپ نے پڑھایا میں پڑھ لیا، فلاں سے مجھے تجارت مل گئی، فلاں سے یہ چیز حاصل ہو گئی، آپ نعمتوں کی نسبت مخلوق کی طرف کرتے ہیں۔ شکر گزاری یہ ہے کہ نعمتوں کی نسبت اللہ کی طرف کیجئے، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، دنیا میں جتنی نعمتیں انسانوں کے پاس ہیں وہ صرف اللہ کی طرف سے انسانوں کو دی جاتی ہیں۔ یہ عقیدہ رکھیے اللہ نے ذریعہ بنایا ہے کسی کو، ہم ان کی بھی عزت کرتے قدر کرتے ہیں، لیکن شکر گزاری سب سے پہلے اللہ کی ہے کہ نعمت اس کی طرف سے ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بہت مشکل مسئلہ تھا انہوں نے میرا ساتھ دیا تو میں مسئلے سے نکل گیا، میرا معاملہ حل نہیں ہو رہا تھا، انہوں نے مجھ پر رحم کیا، میرا معاملہ حل ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے اس آدمی کے بارے میں جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں اس کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اس کے دل پر کنٹرول اللہ کا ہے، اگر وہ آپ کے بارے میں اس کے دل میں رحم نہ ڈالے وہ آپ پر کیوں رحم کرتا؟ کہتے بہت بڑا آفیسر تھا میرا کام کبھی نہیں ہو پاتا، اس نے پتہ نہیں کیوں مجھے دیکھ کر میرا کام کر دیا۔ اتنی دیر میں اس کے دل میں جو محبت اور رحم ڈالی ہے وہ اللہ نے ڈالا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو سخت کر دے آپ کا معاملہ بھی پھنس جاتا۔ یعنی دنیا میں جو بھی نعمت آپ کو مل رہی ہے وہ محض اللہ کا کرم ہے، نعمت اسی کی ہے، اللہ تعالیٰ اسباب کسی کو بنا دیتا ہے۔ لہذا شکر یہ ہے، یہ عقیدہ رکھیے کہ دنیا کی تمام نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں، جو کچھ میرے پاس ہے وہ اللہ کی طرف سے ذریعہ ہو سکتا ہے، ماں باپ ہوں، رشتہ دار ہوں، ہمارے دوست ہوں، استاذ ہوں، کوئی بھی ہو، لیکن اصل نعمت دینے والا اللہ ہے۔ اس اعتراف کے ساتھ ہی شکر گزاری ہو سکتی ہے۔ یہ سب سے پہلا رکن ہے کہ انسان دل سے اعتراف کرے کہ نعمتوں کا دینے والا اللہ ہے، اور دوسری چیز اسی کے ساتھ دل کے اندر یہ عقیدہ ہمارا ہو کہ ہم نعمت کی اہل نہیں ہیں، ہم اس قابل نہیں کہ اللہ کی نعمت ہم کو ملے، اس نے محض کرم کرتے ہوئے ہمیں دے دیا ہے، محض اللہ کا یہ فضل ہے کہ اس نے عطا کر دیا، نواز دیا، ورنہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیونکہ قرآن کہتا ہے کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ مجھے یہ ملا ہے میری صلاحیت کی بنیاد پر، میں چونکہ ہوشیار ہوں، چونکہ میں سمجھدار ہوں، میں پڑھا لکھا ہوں، اس لیے مجھے نعمت ملی ہے، تو یہ جملہ قارون کا جملہ ہے، اس کافر کا جملہ ہے۔ اس نے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی،
کہ جتنے خزانے لوگوں کے میرے پاس ہیں یہ سارے خزانے اس لیے مجھے ملے ہیں کیونکہ میں بہت قابل صلاحیت والا ہوں. یہ کہنے والا قارون ہے. انبیاء نے کبھی ایسی بات نہیں کہی ہے. آپ یہ مانیے کہ اللہ کی جو نعمت ملی ہے محض اللہ کا کرم ہے. میں اور آپ اس قابل نہیں ہیں. آپ سوچئے مجھے جو نعمت ملی مجھے کیوں ملنا چاہیے؟ مجھے کیوں ملی، آپ کو کیوں نہیں ملی؟ میرے اندر ایسی کیا چیز ہے کہ مجھے ملنا چاہیے آپ کو نہیں ملنا چاہیے؟ جو کچھ اللہ نے دیا ہے یہ محض اس کا کرم ہے کہ اس نے دے دیا ہے، ورنہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمارا کوئی مقام نہیں ہے کہ ہمیں مل جائے. یہ محض اللہ کا کرم ہے. یہ دل میں اعتراف ہو. اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے نہیں میں قابل تھا اس لیے مجھے اللہ نے دیا ہے، یہ آدمی توحید پرست نہیں ہو سکتا ہے. جو اپنی قابلیت کو بنیاد بناتا ہے، اپنی عقل کو بنیاد بناتا ہے، نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے محض آپ پر کرم کیا ہے. لہذا دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف نعمتوں کی نسبت بھی ہو اور یہ اعتراف بھی ہو کہ میں قابل تو نہیں تھا مگر اللہ نے مجھے اپنے فضل سے عطا کر دیا. اور تیسری چیز جو دل کے اندر ہونا چاہیے وہ یہ کہ مومن نعمتوں کے لیے خضوع اختیار کرے. خضوع کا مطلب کہ اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکائے کہ اللہ اس نعمت کی مجھے حاجت ہے، مجھے ضرورت ہے. ایک انگلی بھی اگر کٹ جائے پوری زندگی انسان کو اس کا احساس رہتا ہے. ایک ایک انگلی، اور اللہ نے جتنی چھوٹی بڑی نعمتیں دی ہیں، اے اللہ میں اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، مجھے اس کی ضرورت ہے، میں تیرا محتاج ہوں. اللہ کی ہر چھوٹی بڑی نعمت کے بارے میں دل سے یہ مانتا ہو کہ مجھے اس کی ضرورت ہے. حتیٰ کہ آدمی کے چپل بھی ٹوٹ جائے اور راستے میں اگر چپل آپ کو نہ ملے، آپ کے لیے کتنی دشواری ہے، ہر اللہ کی نعمت کے بارے میں عقیدہ رکھیے کہ مجھے اس نعمت کی ضرورت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اگر نہ دے تو بڑی پریشانی ہو جائے گی مجھ کو. اگر کوئی آدمی نعمتوں کو لیتا ہے غرور و تکبر کے ساتھ تو یہ طریقہ موحدین کا طریقہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے یہ سب چھوٹی چھوٹی نعمتیں ہیں، کوئی بہت بڑی بات نہیں، لباس کوئی بہت بڑی بات نہیں، جوتے چپل کوئی بہت بڑی بات نہیں، سواری کوئی بہت بڑی بات نہیں. اگر وہ اللہ کی نعمتوں کو حقیر سمجھتا ہے یہ آدمی کبھی شکر گزار نہیں ہو سکتا. مومن وہ ہے جو اللہ کی ہر چھوٹی بڑی نعمت پر اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، دل سے عقیدہ رکھتا ہے اے اللہ مجھے اس کی حاجت اور ضرورت ہے. موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام جب مدائن کو پہنچتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر جب وہ گئے ان کے پاس نہ بیوی ہے، نہ اولاد ہے، نہ کوئی ساتھی ہے، تنے تنہا وہ گئے مصر چھوڑ کر کے. اور وہاں جاتے ہیں اور جانے کے بعد 2 خواتین تھیں جن کو ضرورت تھی، ان کی مدد کی انہوں نے. فلما تولی الی الظل، مدد کرنے کے بعد ایک سائے کے نیچے کھڑے ہو کر کے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ جو بھی خیر تم مجھے عطا کرے میں اس کا محتاج ہوں، میں فقیر ہوں. جو بھی خیر تم مجھے عطا کرے، اگر اللہ یہ چھوٹی نعمتیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے کہ پیاسا کبھی کنویں کے سامنے جا کر کے مر جاتا ہے، پانی اسے نصیب نہیں ہوتا ہے، کنویں کے سامنے جا کر دم توڑ دیتا ہے لیکن پانی نصیب نہیں ہوتا. جس پانی کو ہم حقیر معمولی سمجھ رہے ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے یہ چھوٹی نعمتیں اگر نہ ہو انسان ہلاک ہو جائے گا، انسان کی زندگی تباہ ہو جائے گی. لہٰذا اللہ کی ہر نعمت کی قدردانی ہو. سب سے پہلی چیز میں نے بتائی شکر گزاری دل سے ہو کہ ہر نعمت اللہ کی طرف سے ہے، اور ہر نعمت کے بارے میں عقیدہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت بہت قیمتی ہے، اور اسی طرح یہ محض اللہ کا کرم ہے کہ اس نے دیا ہے، ورنہ میری کوئی قابلیت نہیں ہے. جب یہ دل کی کیفیت ہوتی ہے تب جا کر کے ایک رکن پورا ہوتا ہے، وہ ہے دل کی شکر گزاری. ایک رکن پورا ہوتا ہے وہ ہے دل کی شکر گزاری. اور دوسرا رکن ہے شکر گزاری کا کہ انسان اپنی زبان سے اللہ کا شکر ادا کرے. زبان سے شکر ادا کرنے کا 2 طریقے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے عمومی طور پر اللہ کی تعریف بیان کیجیے. الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں، تمام فضل اللہ کے لیے. عمومی طور پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والا یہ بھی شکر گزار شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہے. اور دوسرا خاص خاص نعمتوں کا نام لے لے کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا، اس کی طرف نسبت کرنا، یہ بھی شکر گزاری ہے. عمومی طور پر کہیے اللہ تیرا فضل و کرم ہے، تو نے سب کچھ مجھے عطا کیا ہے. اور دوسرا نام لے لے کر کے مومن کہے اے اللہ تیرا کرم ہے
کہ ہم توحید پر ہیں، اللہ تیرے لیے تعریف ہے، ہم سنت پر ہیں، اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو نے مجھے رزق دیا ہے، نام لے لے کر کے اللہ کی تعریف کرتا ہو، یہ شکر گزار ہے۔ عمومی تعریف بھی کرے اور خاص خاص نعمتوں کا ذکر کر کے بھی تعریف کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا بھی کھاتے، کھانا کھانے کے بعد آپ کیا کہتے تھے؟ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول من ولا قوہ، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے یہ کھلایا ہے، ابھی جو میں نے کھایا، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی، اور اس نے مجھے یہ رزق عطا کیا، من غیر حول منی ولا قوہ، جبکہ میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے پھر بھی اس نے مجھے رزق عطا کیا۔ آپ محنت کر کے کما کر کے بھی لاتے ہیں، اس کھانے کے بعد اللہ کی تعریف کیجئے کہ اس نے آپ کو دیا ہے، آپ کے جسم کی قوت بھی اسی کی عطا کردہ ہے، وہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ زبان سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوں، ایک ایک نعمت کے ساتھ، اور عمومی طور پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوں۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے اللہ کے نبی اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کیجئے، رب کی نعمتوں کو بیان کیجئے۔ رب کی نعمتوں کو بیان کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی تعریف کرتے ہوئے نعمت کا ذکر کرنا۔ نعمت کو بیان کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے، اور یہ متکبرین لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ غرباء اور مساکین کے سامنے اپنے فضل کا بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس اتنی دولت ہے، اتنی جائیداد ہے، اتنے پیسے ہیں، اور ہمارے پاس یہ کچھ ہے، اور اللہ کا تذکرہ نہیں کرتے۔ یہ متکبرین ہیں، اور جبابرہ جو ظالم بادشاہ گزرے ان کے نقش قدم پر ہیں۔ توحید پرست ایسے نہیں ہوتے۔ پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہماری گفتگو کسی آدمی کو اذیت نہ پہنچائے، اگر اذیت پہنچاتی ہے تو ہمیں یہ بولنا بھی نہیں چاہیے، اور اگر کہیں ضرورت بھی ہے اللہ کی طرف نسبت کر کے کہیے کہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، ورنہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے۔ یہ طریقہ ہے مومن کا کہ وہ اللہ کی طرف نعمتوں کو نسبت کر کے بیان کرے۔ اور دوسرا یہ، اگر کہیں پر خوف ہو نظر بد کا، کہ کہیں آپ کو معلوم ہے کہ سامنے والا شخص دیندار نہیں ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے اور دعائیں نہیں جانتا ہے، اگر آدمی کو خوف ہے کہ اس آدمی سے نظر بد لگنے کا امکان ہے، کیونکہ برکت کی دعا دینے اس کو نہیں آتا ہے، ماشاءاللہ بارک اللہ فیک نہیں بول سکتا ہے، اگر نظر بد کا خوف ہے اس کے سامنے مت بیان کیجیے۔ نظر بد کا اگر خوف ہے اور اپنی نعمتوں کو آپ بیان نہیں کرتے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عمومی طور پر جو اللہ کے نیک بندے ہیں، کہیں پر آدمی بیان کرتا ہے اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ اللہ کی شکر گزاری میں سے ہے۔ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ شعر کہا تھا، لولا اللہ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نہ ہو تو پھر نہ ہم نماز پڑھ پاتے، نہ ہم نیکی کر پاتے، یہ محض اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہم کو اس کی توفیق دی ہے۔ لہٰذا اللہ کی طرف نسبت کر کے اس کی نعمتوں کو بیان کرنا یہ زبان کی شکر گزاری ہے۔ اور تیسری شکر گزاری ہے وہ ہے اعضاء اور جوارح کی شکر گزاری۔ کیا ہے یہ شکر گزاری؟ اللہ کی جو بھی نعمت ہمیں ملتی ہے اس نعمت کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرنا۔ اگر اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتا ہے تو یہ آدمی کبھی شکر گزار نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کی جو بھی نعمت ملتی ہے، مثال کے طور پر مال ہے، اس مال کی نعمت سے اگر کوئی آدمی نافرمانی کے راستے پر خرچ کرتا ہو اور اس زبان سے کہے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، یہ شکر گزار نہیں ہے، نہ اس کی شکر گزاری قبول ہوگی۔ شکر گزاری کا اور تیسرا رکن یہ ہے اللہ کی نعمت کو اس کی اطاعت میں استعمال کرنا۔ آپ سوچئے کوئی آدمی محتاج ہے، کچھ نہیں ہے اس کے پاس، آپ جا کر کے اس کے اوپر رحم کرتے کچھ دے دیتے ہیں اس کو، اب وہ مال لے کر کے آپ ہی کے خلاف استعمال کرتا ہے، آپ ہی کو تکلیف دینے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ سوچئے کتنا قبیح ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں تھا، آپ نے اسے دیا اور لینے کے بعد وہ آپ ہی کے پیچھے پڑ جائے اور آپ ہی کو نقصان پہنچانا چاہے، اس سے برا کون ہو سکتا ہے؟ یہی معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ہے۔ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم اپنے ماؤں کے پیٹ سے نکلتے ہیں، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ تعالیٰ جب ہمیں دنیا میں لاتا ہے نہ ہم کچھ علم جانتے ہیں، نہ دنیا کی کوئی نعمت ہمارے پاس، ایک کپڑا ہمارے پاس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں لاتا ہے، سب کچھ ہمیں دیتا ہے، اگر ان نعمتوں کا استعمال اسی کے خلاف ہو، اس کے دین کے خلاف ہو، یہ شکر گزار نہیں ہو سکتا ہے۔ شکر گزاری یہ ہے اللہ کی نعمت کا استعمال اللہ کی اطاعت میں کیا جائے۔ اسی لیے حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ کا یہ طریقہ ہے
کہ جب اللہ کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے اور اس نعمت کو اگر کوئی آدمی اللہ کی خوشنودگی میں استعمال نہیں کرتا ہے، اللہ اسی نعمت کو عذاب میں پلٹ دیتا ہے۔ نئی چیز کو داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اسی نعمت کو عذاب میں بدل دیتا ہے اگر کوئی اللہ کی نعمت کا غلط جگہ پر استعمال کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے لقمان علیہ السلام کے بارے میں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یقیناً ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا کی، کیوں؟ تاکہ وہ میرا شکر ادا کریں، تاکہ میرا شکر ادا کریں۔ اللہ کی نعمتیں دی جاتی ہیں شکر گزاری کے لیے دی جاتی ہیں۔ اور داؤد علیہ السلام کے گھرانے کے بارے میں کہا گیا اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد کے گھرانے والوں اللہ کی شکر گزاری میں عمل کرو، جو اللہ نے نعمت دی ہے اسے صحیح جگہ پر لگاؤ اور صحیح جگہ پر لگا کر اللہ کا شکر گزاری کرو۔ اگر غلط جگہ پر لگایا یہ نعمت کی شکر گزاری بھی نہیں ہے، یہ ہمارے عذاب کا ذریعہ ہے۔ یہ 3 ارکان ہیں محترم حاضرین کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شکر گزاری ادا ہوتی ہے کہ بندہ مومن دل سے اللہ کا شکر ادا کرے، زبان سے اللہ کا شکر ادا کرے، اپنے جسم اعضاء و جوارح سے اللہ کا شکر ادا کرے۔ اس طرح سے بندہ مومن کی شکر گزاری ادا ہوتی ہے۔ ناشکری کیا ہے؟ شکر گزاری کے خلاف جو ناشکری ہے، ناشکری کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز ناشکری یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی نعمتوں کی نسبت اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف کر دیتا ہے تو یہ ناشکری ہے، بلکہ بعض مواقع پر یہ شرک ہے، بعض مواقع پر یہ شرک ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حدیبیہ کے موقع پر نماز فجر پڑھائی اور نماز فجر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مخاطب ہوئے اور آپ نے کہا علیہ الصلوۃ والسلام، اسی رات کو بارش ہوئی تھی، آپ نے کہا اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، فجر کے بعد آپ نے درس دیتے ہوئے کہا اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے، یعنی اللہ اپنے نبی سے کہا اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میرے بعض بندے مومن ہو کر کے صبح کیے ہیں اور بعض بندے کافر ہو کر کے صبح کیے ہیں۔ رات میں بارش ہوئی، بارش کے بعد صبح میں جب لوگ اٹھے تو لوگوں کی 2 قسمیں ہیں، ایک مومن اور ایک کافر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ جو آدمی صبح کرتا ہے، صبح کی جس نے فجر کی نماز کے لیے اٹھا اور اٹھ کر کے یہ کہتا ہے، جب دیکھا کہ بارش ہوئی ہے رات میں، وہ کہتا ہے مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، اللہ کے فضل و کرم سے بارش ہوئی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے بارش ہوئی ہے۔ تو اللہ یہ کہتا ہے کہ وہ آدمی مجھ پر ایمان لایا، وہ ایمان والا شخص ہے اور اس نے ستاروں کا انکار کیا۔ اور جو آدمی صبح کرتے ہوئے جس نے یہ کہا کہ میں نے صبح کی، اس حال میں بارش ہو رہی ہے، بارش فلاں ستارے کی وجہ سے ہو رہی ہے، فلاں ستارے کی وجہ سے ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ میرا انکار کر رہا ہے، وہ ستاروں پر ایمان لاتا ہے۔ میرا انکار کیا اور ستاروں پر ایمان لایا۔ اللہ کی نعمتوں کی نسبت غیر اللہ کی طرف مت کیجیے، یہ شرک ہے۔ جنہوں نے نعمت نہیں دی ان کی طرف نسبت کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی لیے پوری امت کا اجماع ہے کہ کسی کا نام عبد النبی نہیں ہو سکتا ہے، عبد الحسین نہیں ہو سکتا ہے، اور اسی طرح عبد الحسن نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی کا بندہ اور حسن کا بندہ اور حسین کا بندہ یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ ہم ان کے بندے نہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ نعمتیں اللہ نے دی ہیں، انہوں نے نعمتیں نہیں دی ہیں۔ نبی نے ہم کو نعمتیں نہیں دی ہیں، نہ اولیاء نے دی ہیں، نہ فرشتوں نے دی ہیں۔ نعمتیں دینے والا اللہ ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی نسبت اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف کرتا ہے یہ شرک ہے۔ اس لیے پیارے رسول نے کہا جاہلیت میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بارش ہونے کی وجہ یہ ہے ستاروں کی چال، کہ فلاں ستارہ ایسا ہے تو بارش ہوگی اور ایسا ہے تو بارش نہیں ہوگی۔ ستاروں کی تاثیر کا عقیدہ رکھتے تھے۔ اگر کوئی بارش کے بارے میں یہ کہتا ہے فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، اس نے اللہ کا انکار کیا، ستاروں پر ایمان لے آیا۔ لہٰذا اپنی نعمتوں کی نسبت اللہ کے سوا کسی اور کی طرف مت کیجیے۔ اگر غیر اللہ کی طرف نسبت کر دے اس نے اللہ کے نعمتوں کی ناشکری کی، ناقدری کی، اللہ تعالیٰ ایسی نعمتوں کو چھین لے گا۔ اور دوسری چیز نعمتوں کی ناشکری، ناقدری یہ ہے کہ کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کے بارے میں اس کا یہ اعتقاد ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں بہت حقیر یا معمولی ہیں،
اللہ کی نعمتوں کو جو معمولی سمجھتا ہو وہ اللہ کا نافرمان ہے، ناشکرا انسان ہے۔ اللہ کی نعمتوں کی قدر کیجیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے دنیاوی زندگی میں تم سے جسے کم درجے میں رکھا ہے، کم حالت میں رکھا ہے، ہمیشہ اس کو دیکھا کرو، اپنے سے اوپر لوگوں کو مت دیکھو، کہ جو آدمی اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھتا ہے اللہ کی نعمت کی قدردانی اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے، اور اپنے سے اوپر لوگوں کو کوئی دیکھتا ہے تو اسے اللہ کی نعمتیں معمولی لگتی ہیں۔ اسی لیے دنیا میں جتنی ہمیں تکلیفیں ہیں، پریشانی ہے، اذیت ہے، دکھ ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے ہم اپنے سے اوپر لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ ان کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، میں ہی کیوں محروم رہ گیا۔ یہ سب سے بڑا عذاب ہے ہمارے دلوں پر۔ ہر آدمی اپنی زندگی میں پریشان ہے۔ کیوں پریشان ہے؟ کیا آپ کے پاس کھانا نہیں ہے؟ کیا آپ کے پاس لباس نہیں ہے؟ کیا آپ کے پاس گھر نہیں ہے؟ کیا آپ کے پاس توحید نہیں ہے؟ سب کچھ ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا جس کے پاس امن و امان ہو، زندگی میں جنگ و جدال نہیں ہے، لڑائیاں جھگڑے نہیں ہیں، جس کے گھر میں کھانا ہو اور جس کے پاس صحت ہو، اللہ نے پوری دنیا اس کو دے دی ہے، پھر بھی کیوں پریشانی ہے؟ پھر بھی کیوں تکلیف ہے؟ تکلیف اس لیے ہے ہمیشہ اپنے سے اوپر کو دیکھتے ہیں۔ اب اوپر دیکھتے ہی رہتا ہے، پوری زندگی دیکھتا ہے مجھے کیوں نہیں ملا، مجھے کیوں نہیں ہے، میں محروم کیوں رہ گیا۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، یہ اللہ کی تقسیم ہے، چند دنوں کی تقسیم ہے۔ ایک ایک کر کے اس مجلس سے ہم سب رخصت ہو جائیں گے۔ اس تقسیم پر راضی ہو کر کے جو نعمتیں ہیں اس کے بارے میں سوچئے۔ اگر اللہ جو نعمتیں آپ کو دیا ہے وہ بھی چھین لے تو کیا ہوگا، آپ سوچئے۔ آپ ان نعمتوں کو معمولی سمجھ رہے ہیں، اگر چھین لے تو کیا ہوگا۔ اسی لیے سلف میں سے قاضی شریح رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہوں۔ کیوں؟ سب سے پہلی وجہ اس کی یہ ہے، پریشانی پر اللہ کی تعریف کرتا ہوں۔ کیوں تعریف کرتا ہوں؟ میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اتنی ہی مصیبت دی ہے، وہ چاہتا تو اس سے بڑی دے سکتا تھا، اللہ چاہتا تو اس سے بڑی دے سکتا تھا۔ جن تکلیفوں میں ہم ہیں اگر اللہ چاہے اس سے بھیانک انجام ہوگا، لیکن میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے اتنی بڑی مصیبت میں نہیں ڈالا ہے۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ اللہ چاہے تو اس سے بڑی مصیبت میں ڈالے گا، لیکن نہیں ڈالا، لہٰذا مصیبت پر بھی اللہ کی تعریف کرتا ہوں۔ نمبر 2، میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں کہ مصیبت کے بعد اس نے مجھے انا للہ و انا الیہ راجعون یہ کہنے کی توفیق دی ہے، کیونکہ جو مصیبت میں یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہترین اجر عطا کرتا ہے۔ چونکہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں۔ اور تیسرا کہتے ہیں میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے دین پر مصیبت نہیں آئی ہے۔ جتنی پریشانیاں ہیں یہ سب پریشانیاں چھوٹی ہیں۔ سب سے بڑی پریشانی کیا ہے جانتے ہیں؟ سب سے بڑا عذاب اور پریشانی یہ ہے آدمی اپنے دین میں گمراہ ہو جائے، دین میں گمراہ ہو جائے، سب سے بڑی مصیبت ہے۔ پورا زمانے کے اندر سب سے غریب، سب سے محتاج، سب سے بڑا بیمار، سب سے کنگال بھی کوئی ہو، کوئی بات نہیں، اگر اس کا عقیدہ صحیح ہے، سنت پر ہے، عمل صالح پر ہے، وہ اللہ کا عظیم نیک بندہ ہے، بڑی نعمتوں میں ہے۔ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ انسان گمراہ ہو جائے، شرک میں چلا جائے، بدعت میں چلا جائے، گناہوں میں چلا جائے، یہ سب سے بڑی مصیبت ہے۔ قاضی شریح کہتے ہیں میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں مصیبت پر کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا دین تو محفوظ ہے، چاہے کوئی بھی مصیبت آئی ہو، میرا عقیدہ صحیح ہے، میرا منہج صحیح ہے، میں جس طریقے پر ہوں صحابہ کا طریقہ ہے۔ جب یہ آدمی دیکھتا ہے اللہ کی تعریف اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناقدری یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتا رہے، یہ درست نہیں ہے اور یہ جائز نہیں ہے، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا طریقہ نہیں ہے۔ مومن کبھی ایسے نہیں ہوتا ہے۔ مومن وہ ہے جو ہمیشہ اپنی نعمتوں کی شکر گزاری کرتا ہے، اور اسی کے ساتھ شکر گزاری، ناشکری کب ہوتی ہے؟ جب انسان کو اللہ تعالیٰ بڑی بڑی نعمتیں دیتا ہے، مومن اسے معمولی سمجھتا ہے۔ بڑی بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے لیکن مومن اسے معمولی سمجھتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کی نعمتیں بہت بڑی بڑی ہمیں مسلسل ملتی جاتی ہیں، مسلسل مل رہی ہیں۔ آدمی بیمار ہو گیا،
ہو سکتا تھا کہ اس بستر سے وہ کبھی نہ اٹھے، اللہ نے شفا دے دی اس کو، اللہ نے تندرستی دے دی اس کو، بڑی مصیبت آ رہی تھی اللہ نے بچا لیا اس کو، حادثے سے بچا لیا اس کو۔ ان نعمتوں کی قدر کیجیے، اللہ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کیجیے۔ اور رسول کی سنت کیا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کی شکر گزاری یہ تھی جب بھی کوئی بڑی خوشخبری آپ کو دی جاتی، بڑی اچھی خبر آپ کو دی جاتی، اللہ کے نبی سجدے میں گر کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، سجدہ شکر ادا کرتے تھے۔ کب؟ جب بڑی نعمت اللہ کے نبی کو بتائی جاتی کہ فلاں چیز حاصل ہوئی ہے یا بڑی مصیبت ٹل گئی ہے، جب بڑی خبر آپ کو ملتی تو آپ شکر ادا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کا۔ اور ہمارا یہ معاملہ ہے، کوئی بڑی خوشخبری ملے یا کوئی بڑی مصیبت دور ہو، کون ہے جو اللہ کے سامنے شکر گزاری میں سجدہ کرے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں، اس کا نام مسیلمہ کذاب۔ مسیلمہ کذاب یہ بنو حنیفہ ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے کا ایک شخص تھا۔ 9 ہجری میں اللہ کے نبی کے پاس آیا چند لوگوں کے ساتھ اور مسلمان ہونے کا ڈھونگ کیا اس نے، اور انتہائی لالچی تھا، انتہائی لالچ تھی اسے بادشاہت پانے کی، مقام پانے کی بڑی لالچ تھی۔ اپنے آپ کو مسلمان کہا، لیکن بعد میں جانے کے بعد کہا کہ میں بھی نبی ہوں، کہا کہ میں بھی نبی ہوں، اور رسول کو خط لکھ کر کے کہا کہ میں اور آپ مل کر کے زمین کو آدھا آدھا بانٹ لیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث آپ نے کہا اگر تو دین سے پلٹ جائے گا اللہ تجھے ذبح کر دے گا، اللہ تجھے قتل کر دے گا، چوکن نہ رہ۔ اگر تو لالچ میں اسلام میں داخل ہو رہا ہے، دین سے پلٹ گئے، اللہ تجھے تباہ کر دے گا۔ مسلمہ کذاب نے انکار کیا اور اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کیا مسلمہ نے، اور رسول نے اس کے نام پر خط لکھا اور آپ نے اسے لقب دیا کذاب، سب سے بڑا جھوٹا مسلمہ کذاب۔ اللہ کے نبی نے اسے خط لکھا، اور کیا ہوا اس کے ساتھ؟ سن 11 ہجری کی بات ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور تھا۔ بنو حنیفہ اس کے قبیلے کے لوگوں نے اس کے ہاتھوں اس کے دین کو قبول کر لیا۔ جھوٹا لالچی شخص تھا، حکومت اس کی خواہش تھی، اپنے آپ کو نبی کہنے والا اتنا بڑا کذاب، نبی کی زندگی میں دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں۔ آپ سوچئے کتنا بڑا جرت مند اور ظالم تھا، اپنے آپ کو مسلمان کہا، اور ابو بکر صدیق کے اپنے آپ کو کہا کہ میں نبی ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جنگ ہوئی، جنگ یمامہ، جس میں مسیلمہ کذاب اپنے لشکر کے ساتھ آیا، اور اس کے قبیلے کے لوگ بھی متعصب قسم کے لوگ، آنکھ بند کر کے اسے ماننے والے لوگ، انہوں نے یہ کہا ہمارے قبیلے کا جھوٹا نبی ان کے سچے نبی سے اچھا ہے۔ ایسے متعصب قسم کے لوگ تھے اس کے قبیلے کے، اس کے ساتھ ہی تھے، فوج لے کر کے آئے، اور سبحان اللہ صحیح مسلم کی حدیث میں اللہ کے نبی نے پیشن گوئی کی تھی کہ مسیلمہ اگر تم دین چھوڑ دو گے اللہ تمہیں ذبح کر دے گا، اللہ تمہیں تباہ کر دے گا۔ ایسا ہی ہوا۔ سن 11 ہجری میں جب وہ لشکر لے کر کے آیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لشکر روانہ کیا ان سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ اس لشکر میں ایک شخص تھے جن کو آپ سب جانتے ہیں، جنہوں نے جاہلیت میں حضرت حمزہ کا قتل کیا تھا، وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ، جنہوں نے جاہلیت میں حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں میں لشکر میں شریک تھا اور میں نے گھات لگا کر کے چھپ کر کے دیکھا، بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ جانور پر وہ سوار تھا، اور میں نے بھالا لے کر کے اتنی زور سے پھینکا کہ اس کے سینے کو چیرتا ہوا باہر نکل گیا۔ کہتے ہیں میرا یہ معاملہ ہے کہ میں نے جاہلیت میں سب سے اچھے آدمی کو مار دیا تھا، اب اسلام لانے کے بعد سب سے بدترین آدمی کو میں نے مار دیا ہے۔ مجھے اللہ سے امید ہے کہ معاملہ برابر ہو گیا ہوگا۔ میں نے جاہلیت میں سب سے اچھے آدمی کو مارا، سب سے اچھے آدمی کو قتل کر دیا تھا، اب اسلام لانے کے بعد سب سے برے آدمی کو میں نے مارا، اسے قتل کر دیا گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خبر ملی کہ مسیلمہ مارا گیا، قتل ہو گیا ہے، کہتے جیسے ابو بکر صدیق کو خوشخبری ملی فوراً سجدے میں گر گیا، اللہ کا شکر ادا کیا انہوں نے، اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ ہوتا ہے شکر گزاری والا دل جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرتا ہے، اور اللہ کی نعمتوں کے شکر کا حکم یہ ہے کہ یہ واجب ہے۔ اور آخری بات ہے وہ یہ، شکر گزاری کے بارے میں جان لیجئے کہ شکر گزاری مقابلہ نہیں ہے، یعنی آپ شکر ادا کر دیں گے تو ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی کسی نعمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے، کوئی نعمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے داؤد علیہ السلام کے حوالے سے، انہوں نے اللہ سے کہا اے میرے رب میں کیسے تیرا شکر ادا کروں کہ شکر کی توفیق بھی تو ہی دیتا ہے، شکر کی توفیق بھی تو ہی دیتا ہے، میں کیسے تیرا شکر ادا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا داؤد تم نے اب میرا شکر ادا کر دیا، جب تم نے یہ مان لیا کہ شکر گزاری کی توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے، لہذا شکر گزاری مقابلہ نہیں ہے، آپ نے مجھے کچھ دے دیا میں نے آپ کو کچھ دے دیا، نہیں،
شکر گزاری یہ مقابلہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے سامنے ذلت اور خضوع کے ساتھ آدمی اعتراف کر کے نعمتوں کی نسبت اللہ کی طرف کرتا ہے، یہ شکر گزاری ہے۔ ورنہ تو ہر چیز اللہ کی دی ہوئی ہے، حتیٰ کہ شکر گزاری کی توفیق بھی وہی دے رہا ہے، تو ہم نے کہاں سے اس کا حق ادا کیا ہے؟ لہذا شکر گزاری کے بارے میں جان لیجئے۔ اور آخری بات ہے وہ یہ کہ شکر گزاری کی بہت بڑی فضیلت یہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ۔ یہ اصول اور ضابطہ ہے توحید کے لیے، عقیدے کے لیے، جان کے لیے، مال کے لیے، تجارتوں کے لیے، دنیاوی زندگی کی کوئی بھی چیز آپ کو چاہیے، کوئی بھی نعمت آپ کو چاہیے، جان لیجئے قرآن کہتا ہے جو میرا شکر ادا کرتا ہے میں اضافہ کر کے اسے دیتا ہوں۔ آپ توحید پہ شکر ادا کیجئے، اللہ اور توحید پختہ کرے گا۔ مال پہ شکر ادا کیجئے، اللہ مال میں اور برکت دے گا۔ اولاد پہ شکر ادا کیجئے، اللہ اور برکت دے گا، کیونکہ اللہ کہتا ہے اگر تم نے شکر ادا کیا میں ضرور اضافہ کروں گا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، ضرور بھی ضرور، اللہ کا وعدہ ہے میں اضافہ کر کے دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے انکار کیا، ناشکری کی، ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب سخت ہے۔ تو ہم میں سے جو آدمی چاہتا ہے کہ نعمتیں میری برقرار رہیں، تینوں طرح سے اللہ کا شکر ادا کیجئے، دل میں احساس کیجئے کہ ایک نعمت کا، اس کی تعریف کیجئے، ذلت اختیار کیجئے، اس کی قدر کیجئے، زبان سے تعریف کیجئے، اس نعمت کو اللہ کی خوشنودگی میں استعمال کیجئے۔ یہ شکر گزاری اگر ہے، سلف صالحین شکر کو اور دو ناموں سے یاد کرتے تھے۔ ایک نام تو ہم سب جانتے ہیں وہ ہے شکر، سلف شکر کو اور دو نام دیتے تھے، الحافظ، الجالب، اس کے دو نام سلف کے نزدیک ہیں۔ الحافظ کا مطلب ہے کہ شکر گزاری سے نعمتیں محفوظ ہو جاتی ہیں، نعمتیں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ الجالب کا معنی ہے کہ شکر گزاری نعمتوں کو کھینچ کر کے لاتی ہے، جو نعمتیں نہیں ہیں ان کو کھینچ کر کے لاتی ہے۔ سلف شکر کو الحافظ، الجالب کہا کرتے تھے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدردانی کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جب دنیا میں رکھے، ایمان پر رکھے، عمل صالح پر رکھے، اپنے پاس بلائے، اس حال میں بلائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے راضی ہوں۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔